بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. پیارے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، ہر آدمی کی زبان پر حالات 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 ہے نہیں. کسی کے پاس بیٹھ جاؤ، ہاں بھائی خیریت ہے، یہ حال ہے، وہ اپنے حالات کیسے بجانا شروع کر دیتا ہے پوری دنیا میں. پہلی بات یہ سمجھنے کہ یہ حالات آتے کہاں سے ہیں. کسی ایک فرد پر، کسی خاندان پر، کسی علاقے، صوبے، ملک پر اور عالم پر، اور زمین سے لے کے آسمانوں، سمندروں، پہاڑوں، کہیں بھی حالات کا تعلق سیدھا اللہ کی ذات سے. اللہ ہی کے لانے سے حالات آتے ہیں، اللہ ہی کے لے جانے سے جاتے ہیں. کہ اللہ کے لانے سے اچھے، عزت کے، کامیابیوں کے، خوشی کے یہ حالات بھی آتے ہیں، اور اس کے مقابلے کے دکھ کے، پریشانیوں کے، طرح طرح کے اس کے حالات بھی. حالات کا تعلق سیدھا اللہ کی ذات سے، کسی کے لانے سے آتے نہیں، کسی کے لے جانے سے آتے. ان حالات کے آنے اور جانے، اللہ کی طرف سے جو حالات آتے ہیں اس کا کوئی ضابطہ یوں ہی نہیں ہوتا کہ جب چاہا جو چاہ، نہیں. ضابطے ہیں اللہ کے، اس کے ہاں ضابطہ ہے اعمال. حالات بناتے ہیں اچھے اعمال پر، حالات بگڑتے ہیں برے اعمال پر. اسی کو سمجھانے کے لیے اللہ نے خود قرآن کیا ہے؟ قرآن تو اللہ کا بولا ہوا ہے، کلام اللہ کہتے ہیں نا، کلام اللہ، اللہ کی بات. اللہ نے پورے قرآن میں بتا دیا کہ یہ اعمال، جیسے ابھی بھی انہوں نے پڑھی القاریہ فمن ثقلت، کہ قیامت میں بھی میزان میں اعمال ہی تولے جائیں گے. دنیا میں بھی حالات میں اعمال ہی، ہر حال کا حکم دیا ہے قرآن نے. مسجد میں ہو کہ اب اس وقت یہ حال ہے، بیٹھے ہیں کہ اس وقت کیا حکم ہے. گھر سے چلتے ہوئے راستے میں کیا حالات تھے، اندھیرے کے حالات، اجالے کے حالات، دکھ کے، سکھ کے، تندرستی کے، بیماری کے، مختلف حالات. اور سارے حالات سیدھا اس کا تعلق اللہ کی ذات سے. اس کے یہاں ضابطہ ہے صرف اعمال. اس کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، کوئی اس کا بیٹا بیٹی نہیں ہے. احد الصمد لم یلد ولم یولد، ایک ہے، اکیلا ہے، بے نیاز ہے. اس کے کوئی ماں نہ باپ، بیٹی نہ بیوی، تنے تنہا. ہر ایک کو اس کی ضرورت، ہر ایک اس کا محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں. آسمانوں کی دنیا کی مخلوق ہو، زمینوں کی ہو، سمندروں کی ہو،
درخت کا پتا بھی اس کے اشارے کی مدد نہیں کرتا. تو وہ احد ہے، اکیلا ہے، تنہا تنہا ہے، بے نیاز ہے. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی پوسٹ پر ہو، کتنا ہی اونچے عہدے پر ہو، لیکن ہر بڑے کو چھوٹے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کا پیون ہوتا ہے، اس کا بیگ اٹھانے والا ہوتا ہے، اس کی فائلیں دیکھنے والا، اور بہت سارے کام ہوتے ہیں. کارخانوں میں بھی جو کارخانے کا مالک ہے اس کا نائب اور اس کے وزیر اور کیا ہوتے ہیں نا. وہ اللہ ایسے اکیلے ہیں کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں. جبریل کتنا بڑا فرشتہ ہے، جس کے پیروں سے سر تک پہنچنے کا راستہ 6000 سال کا. 600 بازو ایک پر کھول دے تو مسجد سارا گر جائے، ایسی طاقت والا. لیکن وہ بھی محتاج ہے اللہ کا. ایک مرتبہ جو بار بار کہتے ہیں بھائی دین سیکھو، اور ہر حال کا حکم بتایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا لوگوں نے کہ اصحاب کہف یہ کون تھے، کیا تھے؟ آپ نے فرمایا کہ کل بتاؤں گا. انشاءاللہ نہیں کہا. 15 دن تک وحی نہیں آئی، جبریل نہیں آئے. جب 15 دن کے بعد آئے، تم آتے نہیں، تو جبریل علیہ السلام نے کہا وما نتنزل الا بامر ربک. پیارے نبی، ہمارا آنا، ہمارا نہ آنا ہمارے اپنے اختیار میں نہیں، اللہ کے حکم سے. اس نے روک دیا تھا، رک گیا. کیوں؟ آپ نے اسی لیے سورہ کہف میں ہے، جمعے کے دن پڑھتے ہیں نا، اور اس کے بڑے فضائل ہیں. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خبردار کبھی مت کہنا کہ کل کو میں یوں کروں گا. إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اللہ چاہیں گے تو ہی. اب ہم یہ سارے تبلیغ والے ہیں، میں جاؤں گا، میں کر لوں گا، میں آ جاؤں گا، میں لے دوں گا، میں لے دوں گا. اللہ کو تو بیچ میں لاتے ہی نہیں، میں ہی سب کچھ ہوں. اسی لیے اللہ کی مدد ساتھ نہیں ہوتی. جو اللہ کو اپنے ساتھ لیتا ہے اللہ کی مدد ہوتی ہے. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. پیغمبروں کی بھی ہم مدد کریں گے، اور ماننے والے، ایمان والے، نبیوں پر ایمان رکھنے والے، ان کی بھی ہم مدد کریں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں. پہلے مسئلہ اللہ کا ہے. اس اللہ کو پہچانو، کتنی بڑی قدرت والا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان پڑھ رہا تھا کہ ہم جب نماز کی نیت باندھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ نیت کرتا ہوں میں، اور منہ میرا کعبے کی طرف، قبلے کی طرف کہتے ہیں نا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کعبہ کیا ہے؟ وہ تو پتھروں کا گھر ہے. نہیں، اصل تو وہاں اللہ کی قدرت ہے. پانی میں بلبلا اٹھایا اور اس بلبلے سے ساری زمین بچھائی، پوری دنیا کی جتنی زمین ہے وہاں سے. اور وہ بلبلا ایسا جیسے آدمی کے بدن میں ناک ہوتی ہے نا، پورا بدن اس سے لگا ہوا ہے، دایاں بھی، بایاں بھی، نیچے بھی، اوپر بھی، کہ ساری زمین کعبے سے متعلق. اور کعبے پر اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا. کچھ نہیں تھا، اللہ نے اپنی قدرت سے وہاں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اذ قال له ربه اسلم،
ابراہیم مسلمان ہو جاؤ، اسلمت لرب العالمین، میں مسلمان ہوں. کیا میں اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو پورے طور پر حوالے کر دینا. عربی کا لفظ ہے اسلام، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. اسلام کے معنی حوالے ہو جانا، کہ اب میرے ہاتھ، میرے پیر، میرا کمانا، میرا خرچ کرنا میرے آپ کے حوالے. کہ یہ تو آپ نے اعلان کر دیا، اب ہم دیکھیں گے آپ اپنی بات میں کتنے پکے اور کیسے ہو. چلو، بہت بڑے خاندان کے بہت مالدار ایران میں تھے. چلو تشکیل ہوئی، ایمان کے ساتھ فوراً تشکیل ہے. یاد رکھنا یہ سارے ایمان والوں کا مجمع ہے. تشکیل کہ تشکیل کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس شکل میں ہو وہ شکل بدل جائے، وہ شکل بدلنا. چلا دیا اللہ کے کہاں رکھا؟ یا تو وہاں کیا تھا ایران میں، کیا بنگلے اور کیا دولت ہے اور کتنا بڑا خاندان، اللہ کے ڈالا تو کہاں؟ اوپر آسمان نیچے زمین، پانی کی بوند ہے نہ کھانے کو دانا ہے، عورت ذات ساتھ ہے، معصوم بچہ دودھ پیتا، اس کے لیے چھاتی میں دودھ نہیں ہے. یہ کیا؟ اللہ اپنا تعارف ہم کو پہچانو. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ تو اللہ کی قدرت کے مظاہروں کی جگہ کچھ نہیں تھا، سارا عالم آباد ہو گیا، ساری زمین. کھانے کو دانا نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ پاک یہ باغات اور کھیتیاں اور پھل اور میلے اور میوے کیا کیا چھوڑ کر آئے ہیں، ان کو روزی دے. حالات کیسے تھے؟ دودھ پیتا بچہ اور ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں، اور ایک طرف ڈر رہے، سارا جنگل، کبھی تو صفا پر ہیں، کبھی مروا پر ہیں، کوئی آ گئے کوئی جا گئے، کسی سے بات کہہ رہے تو کوئی کسی. اور یہاں بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے بھوک کے مارے، پیاسا ہے، بھوکا ہے، ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں ہے. کہ کیا ہوا؟ اللہ بڑی قدرت والے ہیں، معصوم بچے کی ایڑی رگڑنے پر زمین پھٹی اور پانی بہنے لگا. اماں کو ڈر ہوا کہ کہیں یہ بہہ کے چلا نہ جاوے، تو حضرت حاجر نے علیہ السلام نے مڈیر بنائی پانی روکنے کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ رحم کرے ماں حاجر پر، اگر اس کی مڈیر نہ بنائی ہوتی تو زمزم ساری دنیا میں زمزم ہی زمزم ہوتا. پھر فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمزم کے لیے طعام و طعم شفا و سقم. کیا کہ زمزم میں دو باتیں ہیں، کھانے والے کے لیے کھانا بھی زمزم میں ہے اور بیمار کے لیے شفا بھی زمزم میں ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا زمزم لما شرب لہ، جس نیت سے، جس مقصد سے. یہاں تک کہ واقعات میں ملتا ہے کتابوں میں، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے علماء جن کی توتی بولتی تھی، ایک مسئلے میں اٹک گئے، مکے آئے، زمزم پیا اس نیت سے کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، یہ حدیث سمجھ میں آ جائے، یہ آیت ان کو وہاں مل گئی. ہم لوگ کو اصل میں مشکل یہ ہے کہ ہم سیکھتے نہیں. فضائل اتنی اب یہ فضیلت ہے زمزم کی، یہ زمزم کی فضیلت ہے، اور باہر سے آتا ہے گھروں میں. کتنا کبھی سنا کسی دن کہ فلانی صدی میں زمزم نہیں تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے کوئی کبھی سنا؟ کہاں کہاں کنویں سوکھ گئے، ندیاں سوکھ گئی،
سمندر سوکھ گئے، زمزم سوکھا، اللہ کو پہچانا کہ حالات کیسے، یا تو وہاں شاہی خاندان اور یہاں ان حالات میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ منہ کرنا ہے اللہ کی قدرت کی طرف، کہ جس نے اپنی قدرت سے ساری زمین کا فرش بچھایا اور جہاں دانا نہیں پانی نہیں وہاں سے خاندان کی پرورش کا سارا نظام چلا ہے۔ اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس واقعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، جو اپنے آپ کو مسجد کی بنیاد پر ڈالے گا، جو مسجد ہے، مسجد کے جو تقاضے ہیں وہاں اللہ کا ذکر ہے، تعلیم کے حلقے ہیں، نمازیں ہیں، دعائیں ہیں، جو اپنے آپ کو مسجد کے بنیاد پر ڈالے گا اس کے بچوں کی پرورش اور ان کی تعلیم، ان کو سمجھا، یہ سب اللہ کریں گے۔ ہم تو مسجد سے بھاگتے ہیں، حالانکہ مسجد المسجد بیت کل مؤمن تقی، ہر متقی مومن کا گھر وہ مسجد ہے، ہمیں مسجد والا بنایا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد والا بنایا تھا، جو مسئلہ ہوا کہ چلو مسجد، اللہ سے کہو، اللہ سے کہو، اور مسئلہ حل ہو جاتا۔ ہمارا رخ بدل گیا، اور فرماتے تھے آدمی جدھر کا رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے اس رخ کی تو سوئی بھی نظر آ جاتی، لیکن پیٹھ کے پیچھے پہاڑ ہو تو بھی نظر نہیں آتا۔ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تسلیم کے زمانے میں پوری امت کا رخ مسجد کی طرف تھا۔ شہنشاہ کا دربار ہے، اس کے یہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، علم لینے کے لیے آئیں گے تو یہاں سے ملے گا، مال لینے کے لیے آئیں گے تو یہاں سے ملے گا، صحت کے لیے آئیں گے تو یہاں جو مسئلہ ہو کہ اس کے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانہ ہے۔ اس لیے مسجد سے تعلق کرانا، مسجد کے راستے سے اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے خلیفہ تھے؟ حضور نے فرمایا اس راستے سے عمر جاتے ہوں گے شیطان ان کے راستے سے نہیں جا سکتے۔ اتنا زبردست ایمان، اللہ کا تعلق۔ اور فرمایا اگر میرے بعد نبوت ہوتی، کوئی اور نبی اللہ بھیجنے والے ہوتے تو عمر کو اللہ اپنا نبی بنا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی خلافت کا زمانہ، قحط سالی ہوئی اور ایسی ہوئی کہ ایک ایک دن میں 40,000 آدمی، اور انہوں نے اس کا انتظام کرنے کے لیے مصر سے منگوائے غلے، جو کھانا پینے کا سامان مصر میں۔ ایک صحابی کو خواب میں زیارت ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ عمر کو کیا ہو گیا، اسے عمر کو کیا ہو گیا، بس اتنا اور آنکھ کھل گئی، گھبرا گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں عمر تمہیں کیا ہو گیا؟ انہوں نے سارے مدینے کو جمع کر لیا، بھائیو یہ بتاؤ میری کوئی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہو تو مجھے بتا دو۔ امیر المومنین آپ تو ہر سانس ہر سیکنڈ نبی کی چال پر ہے، نبی کے طریقے پر، پھر یہ کیا خواب ہے اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا
اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، یہ مصر والوں سے مانگنا شروع کر دیا اور تو میری توبہ میری توبہ۔ یاد رکھنا آدمی جب ہے کہ اگر اس کے سامنے یہ بات آ جائے کہ بھائی میں غلطی پر ہوں، مجھے غلطی چھوڑنی اور صحیح پر آنا ہے، تو وہ صحیح پر آئے اور اپنی غلطی ہی کو سمجھتا ہے کہ نہیں یہی چاہیے یہی چاہیے، پھر یہ کبھی نہیں سدھر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کسریٰ اور قیصر جس کے نام سے کانپتے تھے، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، بس ہاتھ اٹھائے، ابھی پھیرے نہیں تھے، موسلادھار پانی، باغات ہرے بھرے، اور جہاں کھانے کو دانا نہیں تھا۔ ابھی تک کتنی کھجوریں ہیں؟ دنیا کھجوریں کتنی کھاتی تھی؟ کوئی حساب بتا سکتا ہے؟ کمپیوٹر کوئی بتا سکتا ہے؟ ابھی ہاتھ نہیں پھیرے تھے اس سے پہلے کہ اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہو اللہ سے مانگنا۔ اس لیے ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میراث میں یہ دو چیزیں دے گئے ہیں، ایمان کی دعوت اور اللہ سے مانگنا، اللہ سے تعلق ہے۔ اور عجیب بات ہے، حدیث میں ہے حضور نے فرمایا من لم يسأل اللہ یغضبہ اللہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا، ذرا آپ دے دینا، ذرا سا آپ ہمارا کام کر دینا، اور آپ یہ کر دینا اور یہ کر دینا، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ جتنے اللہ پاک بندے کے مانگنے سے راضی ہوتے ہیں، مجھے معبود سمجھتا ہے، مجھے سارا کرتا دھرتا مانتا ہے، اس لیے مجھ سے کہہ رہا ہے تو اللہ نے جب بندہ اللہ سے اپنا سوال نہیں کرتا، اپنی بھیک نہیں مانگتا، تو اللہ اتنے ہی ناراض ہوتے ہیں۔ اسی لیے یہ شہنشاہ کا دربار بھکاری بن کر آنے کا دربار ہے۔ جو ضرورت ہو، گھر کی، کاروبار کی، بچوں کی، مرنے کی، مرنے سے پہلے کی، مرنے کے بعد کی، انسان ہے، ضرورتیں ہیں، کہ ان سب کے اس کی بھیک مانگنے کا ہے کہ بھکاری بن کے آؤ مسجد میں، بھکاری بن کر، سائل بن کر، مانگ کے بن کر۔ اور جب بندہ مانگتا ہے، اللہ اتنے خوش، مجھے معبود مانتا ہے، مجھے پروردگار مانتا ہے، مجھے سب کچھ کرنے والا مانتا ہے، لو 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 ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ اللہ خود کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھے، اللہ کہہ رہے تو آپ کہہ دیجیے میں بہت قریب ہوں، جو مانگتا ہے اس کو دیتا ہوں، جو مانگتا ہے اس کی میں سنتا ہوں۔ جیسے یہ اتنے ہیں نا، اس وقت میں پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں اور ہر ایک ہاتھ اٹھا لے اور مانگے، اللہ ایسا سمیع ہے کہ سب کی ایک ساتھ سنتا ہے، دینے والا ایسا ہے کہ سب کو سب کچھ دے دے۔ کوئی حکومت مانگے، کوئی دولت مانگے، کوئی بیوی مانگے، کوئی بچے مانگے، کوئی کاروبار، جو مانگے سب کی ایک ساتھ سنتا ہے، اور دینے میں اس کے یہاں کوئی کمی نہیں، اس کو جو مانگے۔ اسی لیے ہمارے مفتی صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ رائے میں کہ اگر تین باتوں کا آدمی کو دھیان ہو جائے، دل بھیتر اور دل دماغ میں رچ بس جائے، تو پھر یہ کبھی نافرمانی نہیں کر سکتا اور اس کا تعلق اللہ سے بڑھتا رہے۔ سمیع، بصیر اور علیم، یہ تین صفتیں ہیں اللہ کی۔ اللہ سننے والے ہیں، اللہ دیکھنے والے ہیں، اور ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ علیم اللہ ہے، بصیر اللہ ہے، سمیع
ان تین باتوں کا دھیان رہے گا آدمی کو. انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے. کھائے گا، کمائے گا، کاروبار میں، آفس میں، دکان میں، راستے میں، اندھیرے میں، اجالے میں، لیکن ان صفتوں کے دھیان کے ساتھ یہ کبھی نافرمانی نہیں کرے. کوئی سنے نہ سنے وہ سنی، کسی کو پتہ چلے نہ چلے وہ علیم، کسی کو خبر ہو نہ ہو وہ خبیر. اس لیے اللہ کی ذات و صفات پر ایمان سب سے پہلی بنیاد. باقی پوری شریعت، سارا حلال حرام، جائز ناجائز، قبر حشر، یہ سارا ایمان کی میراث ہے. جیسے باپ کی میراث ہوتی ہے نا، کیونکہ چپل بھی لکڑی بھی باپ کی میراث ہے، اور باپ کا وہ کاروبار کروڑوں کا وہ بھی باپ کی میراث ہے. باپ کے کپڑے، باپ کے جوتے، باپ کے سب. کیونکہ پورا دین، ہر دین، اور دین میں جس عمل پر جتنے وعدے ہیں نعمتوں کے، برکتوں کے، مددوں کے، وہ سارا ایمان کی میراث ہے. اس لیے سب سے پہلے ایمان بنانا ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. جو جتنا اللہ کی ذات و صفات پر ایمان بناتا ہے اس کے دل کو راستہ دکھتا ہے. یہ میرے بولنے کے بول ہیں، یہ میری دیکھنے کی چیز ہے، یہ میرے کھانے کا لقمہ ہے، یہ میرے اس طرح مجھے نہیں کمانا چاہیے، یہاں نہیں کر، وہ اس کا دل بتاتا ہے. اس لیے کہ ایمان نور ہے. جیسے لائٹ سے راستہ دکھتا ہے نا، اب لائٹ میں 0 بلب بھی ہوتا ہے، 0 کا، 25 کا، 40 کا، 100 کا، اور وہ سرچ لائٹ جس میں لوگ میچ کھیلتے ہیں کہ رات ہی دن بن جاتا ہے. ایمان کا نور اس سے بہت بڑا نور. اس لیے وہاں ریاض صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، ہم تو پڑھتے بھی نہیں، سمجھنا اور عمل کرنا تو بہت بات ہے. فرماتے تھے قرآن میں جو الحمد کا پہلا حرف الف، الحمد. ہمارے ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرکزات میں صرف الف میں اتنا نور ہے، اتنا نور ہے کہ نظر آیا تو سورج کالے کالے جیسا ہو گیا. یہ ہمارے پاس آنکھیں نہیں، ہمارے پاس آنکھیں تو ہے، پیسہ، ڈالر، درہم، زمین، جاب، کارخانہ، ہمیں تو یہی دکھتا ہے. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. صرف یہ دنیا اور اس کی چمک دمک اور اس کی یہ سارے یہ نظر آ رہا ہے، اسی کو جانتے ہیں. آخرت سے غافل. مرنا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی، اور وہاں دو میں سے کوئی کسی جگہ نہیں، یا جنت یا جہنم. یا وعدے پورے ہوں گے تو ایسے ہوں گے کہ دنیا سوچ نہیں سکتی، اور وعیدوں پر جو پکڑ ہوگی دنیا سوچ نہیں سکتی. اس لیے دوستو یہ فضائل کی کتابیں، یہ فضائل کا علم، یہ خالی سن لینے کی نہیں، اس کا دھیان عمل کے رکھنا. میں اس وقت بات کر رہا ہوں نا، یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کا پیغام ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اور آپ نے امت کے ہر فرد کو اس کا ذمہ دار بنایا ہے. تو میں اس ذمہ داری کو اس وقت ادا کر رہا ہوں تو اس پر مجھے اللہ کیا دیں گے اس کا دھیان دو. مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کی نیت سے مکہ چلے گئے کہ اب یہاں کیا رہنا، لیکن بہت بے چینی تھی کہ آدمی کی جیب سے 5 کا نوٹ گر جائے تو سارے دن تشریف میرے پاس ہے نہیں. فرمایا کہ امت ہاتھ سے نکل گئی، امت کا ایمان لٹ گیا، امت ہی نہ رہی، تو پھر کیا ہے؟ وہاں کے جو بڑے بڑے علماء تھے ان کو بلایا کہ بھائی اللہ پاک، تم سارے علماء نے کہا اللہ کا آج بھی وہی ہیں اور ایسے ہی ہے.
ان کے یہاں کوئی کمی جاتی کا مسئلہ نہیں. فرمایا پھر قرآن، تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے جتنے وعدے ہیں اس میں کوئی خلاف نہیں، جتنی وعیدیں ہیں وہ اسی طرح سے. مان لیا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا پھر امت اتنی ذلیل کیوں ہے؟ میں کہا کہ حضرت لوگوں کے پاس علم نہیں ہے. مان لیا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے اتفاق ہے، علم تو بہت ہے. ایک حدیث کا ٹکڑا علماء جب بیان کرتے ہیں تو ایک آیت کی کیسے لوگوں نے علماء نے کہا کہ پھر آپ کیا فرماتے؟ آپ نے کروایا اللہ کے وعدوں پر یقین، یہ ہمارے پاس سے چلا ہے. پھر مثال دی کہ ایک لڑکا جاب تلاش کر رہا ہے، نوکری تلاش کر، یہاں گیا وہاں گیا یہاں گیا ہر جگہ سے نوکری سے جگہ نہیں ہے، جگہ نہیں. بالکل مایوس ہو گیا، جا رہا ہے. ایک آدمی نے آواز، اے چھوکرے، کل صبح کو 8 بجے میرے یہاں آ جانا، شام کے 5 بجے تک رہنا، میں تجھے یہ سیلری یہ تنخواہ دوں گا. جان نہ پہچان نہ کوئی رشتے داری نہ کبھی. پھر یہ آدمی سچا ہے جھوٹا ہے 100 قسم کے، لیکن اس آدمی کی بات پر اتنا کہ رات بھر سونا مشکل ہو. صبح کب ہو اور میں جاؤں، صبح کب ہو میں جاؤں، اس تنخواہ کی لالچ میں. کہ جتنا اس لڑکے کو اس آدمی کی بات پر یقین ہے، ہمیں اللہ کی بات پر اتنا بھی یقین ہے. حالانکہ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور آپ کے اتباع کرنے والوں کے لیے اللہ کافی ہے. اس لیے ہمیں 2 چیزیں بتائی نا، اخلاص نیت، اتباع سنت. اخلاص ہر عمل خیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور وہ کرنا ہے حضور کے طریقے. یہ سارا قرآن نے دیا ہے. میں نے عرض کیا کہ حالات اللہ کی طرف سے، ان حالات کے لیے راستہ بتائے گا قرآن. ہم تو قرآن کہ ہمارے ذمہ قرآن کی تلاوت، قرآن کو سیکھنا، صحیح پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، اور پھر اس علم کی دنیا میں دعوت لے کر چلنا، یہ سب ہمارے ذمہ ہے. لیکن ہم نے تو سب سے وہی بات کہ پہاڑ کی طرف پیٹ ہو تو پہاڑ نظر نہیں آتا. یہ معمولی چیزیں، ٹھیکرے، پتھر، لکھے یہی نظر آ رہے ہیں. میں اس کو ناجائز نہیں کہتا، ہم انسان ہیں، فرشتے ہیں، کریں گے، لیکن اللہ علیم سمیع اور بصیر. میں دکان پر ہوں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے. میں اندھیرے میں ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے. میں ان سے بات کر رہا ہوں، اللہ سن رہا ہے. ہر چیز میں کہ پھر آدمی نافرمانی نہیں کرتا. اس لیے حالات کا تعلق سیدھا اللہ سے ہے، اور اس کے ہاں کا رابطہ اعمال ہے. اور یہ سر سے پیر تک کے جتنے اعضاء ہیں، یہ سب اعمال کی مشین ہے. جیسے تمہارے یہ سورت شہر میں جتنی قسم کی فیکٹریاں ہیں، کہیں کپڑے بنتے ہیں، کہیں کیا بنتا ہے، بہت سارا بنتا ہے. کہ یہ سر یہ کیا سوچتا ہے؟ آنکھوں کا عمل، کانوں کا عمل، ہاتھوں پیروں کا عمل، یہ عملوں کی مشین ہے. آپ دیکھتے ہو کہ کارخانوں میں، فیکٹریوں میں سامان بنتا ہے تو کیسا جاتا ہے، کہاں جاتا ہے، اور کتنی کمائی ہوتی ہے. کہ وہ تو ایک دن کمپنی بھی اور ایک دن فیکٹری بھی اور سارا سامان ختم ہو جائے گا. لیکن یہ اللہ کی بنائی مشین، اس کی زبان کا سبحان اللہ، اس پر جو اللہ دیں گے سوچ نہیں سکتے. اس لیے حالات کہ بندہ جس وقت جہاں جس حال میں ہو، اب جیسے اس وقت میں ہم یہاں ہیں، اور ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ یہ جو کفلے کا میں جو جوڑ ہو رہا ہے،
وہاں کے کیا تقاضے ہیں، وہاں کیا ہونا ہے. کوئی 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 خالی مجمع جما کر لینا ہے. ہر فرد امت نبی کا وارث، نبی کے دین کا ذمہ دار، نبی نے جو قرآن دیا اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا ہر فرد کی. یہ جتنا مجمع ہے، اور چونکہ سورت کے دروازے پر ہے قافلہ کا، اور ساری دنیا جو ساتھی آئیں گے ملک بھر سے، بہار سے، بنگال سے، اڑیسہ سے اور تمل ناڈو سے، کہاں کہاں سے، سب سورت کے ایئرپورٹ پر، سورت کے اسٹیشن پر. پھر یہ اب سورت والوں ان آنے والوں کو کہا لے رہے ہیں. بے شک اللہ خدمتوں کو قبول فرمائے، کھانا بھی کھلائیں گے، پانی بھی پلائیں گے، سواریوں کا انتظام بھی کریں گے، لیکن اپنی قربانیاں اتنی بڑھائی جائے کہ آنے والا مجمع کے بھائی دعوت کے کام کے لیے جو اصل جان ہے وہ قربانی ہے. یہ سورت والوں سے سیکھو، گجرات والوں سے سیکھو کہ ہمارا اس جوڑ میں جو قربانیاں اور جو تقاضے اور جو مطالبے اس کو لگے کہ حالات کے لیے اعمال ہیں. اعمال میں سب سے پہلا اور سب سے اونچا وہ ایمان کی دعوت. تمام نبی آئے اور سب سے اخیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ایمان کی دعوت لے، اور وہ دعوت سیکھنی ہے. اس کے لیے قرآن آیا، اللہ نے قرآن دیا. حضور نے سب سے پہلے قولوا لا الہ الا اللہ پہلے دن سے لے یہ دعوت اور پھر دعا. حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک صحابی ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ، کہ جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو بہت بڑا احسان کیا. اللہم انی ظلمت نفسی، یہ نماز کے آخر میں پڑھنی، اب تو لوگ پڑھتے ہی نہیں، ضرور شیخ پڑھ کے کہ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی خاص چیز بتا کے امت پر احسان کیا ہے، ایسے حضرت ابو امامہ ایک صحابی ہیں. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی ان کو ثواب پہنچانے کے لیے اشارے صاحب کے لیے طواف کرتے، کبھی عمرہ ان کے نام کا. کیوں کہ ایک مرتبہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول آپ کی تو ہر قدم پر اتنی دعائیں ہیں، اتنی دعائیں ہیں، ہم کیسے یاد کریں. اس پر حضور نے یہ بتایا تھا اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہا ساری دعائیں آ گئی. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بتائی، اللہم انی احسان کیا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کا احسان. صحابہ کی قربانیاں، ان کے مجاہدے، ان کا جماعتوں میں نکلنا، ان کی ہجرت، ان کی نصرت، اور وہ نہیں ان کی مستورات بھی، صحابیات، تابعات. دوستو یہ ہمارے پاس جو کتابیں حکایت صحابہ ہے، حیات صحابہ ہے، تاریخ ہے، سیرت ہے، یہ خالی ہاتھ سے رکھ لیتے پڑھتے نہیں. ہمارا تو کام ہی ہے دین سمجھنا ہے، دین سیکھنا ہے، دین پر چلنا ہے، اور دوسروں کو پیار سے، محبت سے، حکمت سے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال ہو. وقت، پیسہ اور سمجھ بوجھ، یہ تین چیزیں. وقت ہے، پیسہ ہے، وہی روٹی روزی جس کے مقدر کی، اور عقل. جانور کتنے بڑے بڑے اور کیسے ہوتے، عقل نہیں ہوتی جانور. یہ عقل اللہ نے انسان کو دی. ان تینوں طاقتوں کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اللہ راضی ہوتے ہیں قرآن والی زندگی سے کہ اس وقت جو کرنے کو کہا ہے، انفرادی بھی، اجتماعی بھی، گھریلو بھی، عقیدہ بھی، عبادت بھی، معاملات بھی، رہن سہن اور سماج بھی، اور اخلاق و عادات بھی،
ساری چیزیں بتائی ہے قرآن. زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا، راستہ اس کا قرآن. ان ھذا صراطی مستقیم. خود اللہ نے کہا میرا راستہ یہ ہے. میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، لیکن ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. میری مان کر چلو، میری مان کر جیو، سیدھا راستہ یہ ہے. یاسین شریف میں اس لیے دوستو میں نے عرض کیا کہ ہمیں یہ سارا سیکھنا ہے. اس کے لیے یہ 3 چیزیں تو بہت معمولی چیز ہے. سارے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جان، مال اور سمجھ بوجھ یہ ہماری ہے ہی نہیں. مسلمان کے پاس تو جو یہ 3 چیزیں ہیں، جان، مال اور سمجھ، وہ تو اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی امانت ہے. نعمت کو شکر کے ساتھ اور امانت کو امانتداری کے ساتھ. ہمارا وقت کہاں لگے، کتنا لگے، کیسے لگے. نبی کے باغ کو پانی کتنا پہنچنا ہے. ظلم، زیادتی، جھوٹ، سود، لونے، اس کو کتنا وقت، اس میں کیا چلو. اور پھر اللہ کی پکڑ. اللہ پاک گناہوں پر ایک دم نہیں پکڑتے، ڈھیل دیتے ہیں. مان جا، مان جا، مان. جب نہیں مانتا ایک وقت کے بعد سے جب رسی کھینچتا ہے تو نسلوں تک کے خبر ہے. قوم عاد کتنی بڑی قوم تھی، قوم سمود، حضرت نوح علیہ السلام کی وہ نافرمان قوم، نام و نشان نہیں. کألم تغنا بالامس، جیسے تھے بھی. اللہ تو اپنی قدرت کے ساتھ آج بھی ویسے ہیں، آج بھی دنیا میں اللہ وہ کر سکتے ہیں. اللہ کے یہاں اعمال جاتے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر فرعون کا بہت ظلم تھا، بہت ظلم، بہت ظلم. تو یہ کہا اجعلوا بیوتکم قبلہ واقیموا الصلاۃ. تم تو 2 کام کرو، اگر تمہارے پر اتنی پابندی ہے اپنے نمازیں پڑھو اور اللہ سے کہتے رہو. نمازیں پڑھو، اللہ سے کہتے رہو. ادھر سے تمہاری نمازوں کی ایسی تہ بنے گی جیسے کپڑوں کی تہ بنتی ہے نا، تھان پر تھان، تھان پر تھان، تھان پر تھان. کیونکہ تمہاری نمازیں اور تمہاری دعائیں اس کی وہ بنے گی. ادھر اس کا ظلم اور اس کی زیادتی، فرعون کا وہ اس کی زیادتی، اس کی تہ بنے. اللہ حق ہے، اللہ کو حق ہی پسند ہے. جب حق اور ناحق دونوں آمنے سامنے ہوں گے پھر خدا لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون. پھر دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، کھرا کھرا، کھوٹا کھوٹا، صحیح صحیح، غلط غلط، یہ اللہ کر کے دیا. دوستو اللہ نے ہمیں تو اس زمانے میں اور ایسے ماحول میں اتنی بڑی دولت سے دعوت کی اور قرآن کی نعمت کی. اللہ کے نبی کیا اللہ ارحم الراحمین اور حضور رحمت للعالمین. یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم. صد شکر کے ہستے میانے 2 کریم. ہم 2 کریموں کے بیچ میں ہیں، رحمت للعالمین کی اور رحم الراحمین. اس لیے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، کرنا ہے. اب یہ کفیلتا کا جو ہو رہا ہے اس میں وہ لوگ دیکھیں گے، ایک تو ان کی خدمت کریں گے اور یہ خدمت بھی بہت بڑا، یعنی اس میں آنے والے کا اور کتنے واقعات کبھی سنا نہیں تھا، کبھی سوچا نہیں تھا، لیکن کسی تعلیم میں پہنچ گیا، کسی اجتماع میں پہنچ گیا، کسی مشورے میں اس کی زندگی بدل گئی. اب وہ جتنا کرے گا پھر وہاں اس کے آگے ہمارے لیے اس وقت بہت بڑا موقع ہے. اسی لیے ہم خالی کپڑے کا نہیں، پورے عالم کی نیت کریں. اگر کسی کو پانی کا گلاس دے دو
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی تک کسی کو تعلیم کے حلقے میں، کسی کو بیان میں، کسی کی تشکیل، کہ پورے عالم کو سامنے رکھ کر ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ 3 باتیں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے آئے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کہ حضور اپنا کام امت کے ایک فرد کو پورا عالم دے کر گئے ہیں، تو پورا عالم کا فکر کرنا ہے. ہر جگہ کلمہ، ہر جگہ نماز، ہر جگہ قرآن والی زندگی. فرمایا کہ پورے عالم کو، اور اپنے کو نہیں بھولنا ہے. وعمل صالحا، اپنی زندگی پرانی، اپنی زندگی حلال حرام کی تمیز والی، اپنی زندگی قرآن کی اللہ کو راضی کرنے والی. فرمایا جب 2 چیزیں ہوں گی، عالم کا فکر، اپنی ذاتی زندگی، پھر اللہ کے انعامات کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. آگے کیا ہے؟ نزلا من غفور رحیم. اللہ بتائے خیر علماء کو کہ نزل کس کو کہتے ہیں. اتنی بڑی جنتیں، ایسی ساری خواہشیں اور سارا لے کر کہ نزل. یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی آدمی کسی کے یہاں جاتا ہے، کہیں چائے کا رواج ہے، کہیں پان کا رواج ہے، کہیں غسل کا. ابھی کھانے تو بہت قسم کے لگیں گے، لیکن چائے کے پیالے یہ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم. یہ تو سب چائے کی پیالی ہے. جب آؤ گے ہماری زیارت ہوگی اور ہم تمہیں لینے پر آئیں گے تو لیتے تھک جاؤ گے. ہم وہ آخرت، اس کے لیے اللہ نے یہ محنت دی ہے. اس کے لیے ہمیں خود کو اپنی ذات سے کرنا ہے، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات سے کیا. پیٹ کا پتھر، گھر کے چولہے بجھے، نواسوں کو زبان پہ سوا کے سلایا، اور رشتے داروں میں کیسی مخالفت اور کیا کچھ. اس سب کے ساتھ کہ ہمیں اللہ کے بندے ہیں، بندگی کرنی ہے، امتی نبی کے ہیں، نبی کے کام کو اپنا کام بنانا ہے. اس لیے اس کفلیتا کے اجتماع سے 4 مہینے اور 30 دن یہ اتنا کچھ نہیں ہے. ہر ایک کی آواز یہ ہو، میں جو کچھ ہوں بعد میں ہوں، بندہ اللہ کا ہوں، امتی نبی کا ہوں. بندگی اللہ کے حکم والی زندگی میری زندگی کا مقصد ہے، اور کام نبی کا یہ میرا کام ہے. اسی پر جینا، اسی کے مرنا ہے. اس کے لیے